السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 29 ہے۔ تحریر بیچ کر تو کبھی بات بیچ کر پاتے ہیں رزق، صورت حالات بیچ کر۔ اگلی سپہر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی۔ یہ شعبان کے آخری ایام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ ہاشم کاردار کے آفس کے باہر بیٹھی سیکرٹری لنچ بریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچ لیے دوسرے میں میگزین پکڑے قدرے تعجب سے پڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انٹرکام بجا تو وہ میگزین پہ سینڈوچ بیگ رکھ کر فوراً متوجہ ہوئی۔ جی سر، اوکے۔ ریسیور رکھ کر اٹھ گئی۔ اس کے سینڈوچ بیگ تلے میگزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہ سرخی واضح تھی۔ نیس کام کے نوجوان سائنسدان اور تھرکول کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے 15واں روز ہو گیا۔ ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی جھلک رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتا ہوا۔ حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو منظر سا کھلتا گیا۔ چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہاشم نے انگلی سے اس سے اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر فون پر ہنس کر کسی کو الوداعی کلمات کہے، پھر اسے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلیمہ، وہ لیٹرز مجھے بھی لا دو، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ چپ ہوئی، قدرے تذبذب سے رکی۔ سر، میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرینڈ سعدی یوسف، وہ مسنگ ہے۔ صفحے پلٹتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل ٹھہر کر، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے۔ ہم سب، اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسیٹ ہیں اس کے لیے۔ ہاشم بولا تو لہجے سے فکر مندی جھلکتی تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری سر، 21 مئی کو وہ آیا تھا ادھر، اور کسے پتہ تھا کہ اسی رات۔ وہ تعصب سے بول رہی تھی اور ہاشم کی گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی۔ کسے پتہ تھا؟ خاور چکنے انداز میں ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم ذرا کھنکارا۔ حلیمہ، تم نے اس ہفتے بہت کال کی تھی اسے، کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ وہ ٹھٹک کر رکی، آنکھیں چنبے سے سکڑیں۔ نہیں سر، دراصل پولیس اس کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مسنگ ہے، اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ خاور نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا۔ نہیں سر، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی۔ ہاں، میں نے بھی یہی کہا کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور کالز بھی تم نے نہیں، میں نے کی تھی آفس سے۔ وہ مشکوک تھے، ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے۔ مگر تم فکر مت کرو، ہاشم کاردار کی سیکرٹری کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، میں سنبھال لوں گا۔ رسان سے اس کی تسلی کرائی۔ تھینک یو سر۔ وہ ذرا پریشان، ذرا ممنون سی واپس پلٹی۔ اپنے ڈیسک پہ آ کر اس نے کسی کرائیت بھری شے کی طرح وہ میگزین موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور سینڈوچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی۔ اف، ساتھ ہی جھرجھری لی۔ اندر خاور نے ستائشی مسکراہٹ سے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اب یہ قیامت تک سعدی کا ذکر نہیں کرے گی۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہوا۔ اس شخص کا کچھ پتہ چلا جو موقع پہ موجود تھا؟ مجھے یہ ایک وہمے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگے آتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ سعدی کا کوئی جاننے والا تھا تو سنسان گلی میں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً سعدی نے اسے بلایا ہوگا۔ میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے، اس نے ہمارے آفس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی، سو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو۔ مگر ہاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ ہمسائیوں میں سے کسی نے فون کیا تھا، انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھیں۔ پولیس کو معلوم نہیں تھا، مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سعدی کے محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی، پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کے کال ریکارڈز وہ لوگ بھی نکلوائیں گے۔ حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی، آپ کے ڈیسک فون سے کی تھی اور وہ آپ کا دوست تھا، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کے فون سے کچھ نہیں ملا؟ صفا چٹ، اسے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بگ نہ کر رہے ہوں، اس لیے وہ اس میں کوئی پرخطر شے نہیں رکھتا تھا۔
بہرحال وہ مکمل طور پہ تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے، کسی کو نہیں ملے گا، جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاشم کے چہرے پہ ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ ریکور کر رہے، جلد شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ رکا، وہ پڑھنے کے لیے قرآن مانگ رہا تھا۔ دے دو، ہاشم نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے قدرے تکان سے کہا۔ خاور کو بے چینی ہوئی۔ ہمیں اس کو ہسپتال میں ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کو زندہ چھوڑ کر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ خاور، ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں۔ خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے، تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کی بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا ہے کہ واقعی محبت پہ انسان کے اختیار نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ مسز کاردار مجھ سے بار بار اشاروں کنائیوں میں وہ پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے، اس بارے میں غور کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور ہاشم قلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا۔ کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہاں میں لیوے نہ کوئی نام، ستمگر کہے بغیر۔ فوڈلی ایور آفٹر۔ ریسٹورانٹ کے اندر اس سپہر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کونے کی ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائی بیٹھی تھی۔ اس نے زرد پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں باندھے سر جھکائے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، ہم اسے بہت جلد ڈھونڈ لیں گے۔ ہلکا سا مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا سر ہلایا۔ زمر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ ندرت اب زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی۔ زمر روز ادھر ہی ہوتی، مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی، البتہ اس کے قریب نہیں بیٹھی، کچن میں کھڑی رہتی یا کبھی باہر آ جاتی۔ ہنا، کیا تم مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کھول کر دے سکتی ہو؟ زمر نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اور رخ پھیر لیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا۔ وہ خفگی سے اس کی طرف پشت کیے بولی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے اپنے دوستوں سے پتہ کیا کس کے بھائی نے بتائی تھی سعدی کو وہ بات؟ نائمہ کے بھائی نے بتایا ہوگا، اب وہ کوئی مانے گی تھوڑی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو نیس کام میں حلیمہ نامی سیکرٹری کس کی ہے؟ زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دیے تھے اور جو حنین نہیں کر کے دے رہی تھی۔ اس بات پہ تنک کر پلتی۔ سارا خالہ ابھی تک تھر میں ہے، کہہ رہی تھی واپس آ کر پتہ کریں گی اس سیکرٹری کا۔ وہ خود اتنی پریشان اور شوقڈ ہیں بھائی کے لیے، کہہ رہی تھی فیلڈ پہ بھی سب بہت اپسیٹ ہیں بھائی کی وجہ سے، اب بار بار کیا تنگ کروں ان کو۔ زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تبھی سامنے دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اس کے میز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میم، السلام علیکم۔ زمر نے سر اٹھایا۔ احمد سامنے کھڑا تھا، تذبذب اور فکر مندی سے اسے دیکھتا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، وہ بے نیازی سے کہہ کر کچھ صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی۔ وہ میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا، آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے اس نے یاد دلایا۔ چڑیل کا کیا بھروسہ۔ کافی جلدی مل گیا آپ کو ایڈریس۔ نو پرابلم، میں پہلے بھی آ چکا ہوں ادھر سعدی کے ساتھ۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ جلدی سے آگے ہو کر وہ تعصب سے کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے۔ آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا؟ وہ کاغذات سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رکا، ہچکچاہٹ سے کنپٹی کھجائی۔ کورٹ میں ایک جج ہے، سعدی نے اس جج کو۔ سٹاپ، زمر نے ایک ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا۔ وہ ٹھہرا اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اوکے؟ اس سے گھور کر بظاہر ٹھنڈے انداز میں کہا۔ وہ ذرا الجھا۔ مگر آپ میری بات تو سن لیں۔ احمد، اگر مجھ سے کورٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، اوکے؟ ابرو اٹھا کر سختی سے جتایا۔ احمد کا منہ کھل گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ غازی کیسے رہا ہوا تھا؟ اسے جج نے رہا کیا تھا، میں یہی جانتی ہوں۔
کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ جی بالکل، آف کورس، احمد نے دم بخود اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا؟ احمد، جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا۔ ٹھہر کر وہ بولی۔ احمد نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگوں والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھجوایا ہے، اس کو ایک نظر دیکھیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چبھتی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یور آنر، میں اس کو نہیں کھولوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں ثبوت اور شواہد ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں آپ کو، اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجیے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ مجھے چلنا ہوگا، اور پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ یور آنر، میں نے اس کو نہیں کھولا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہلکا سا سر جھٹکا تو یاد کا بلبلا ہوا میں تحلیل ہوا اور وہ واپس ریسٹوران میں آئی۔ کوئی اور کام جس میں آپ ساتھی کے ساتھ شریک رہے ہوں؟ سنجیدگی سے احمد کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ مسز شہرین کاردار کا ایک کام تھا، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ زمر غور سے سنتی رہی، آخر میں بس اتنا بولی، مجھے شہرین کی وہ ویڈیو چاہیے، آپ کے پاس ہوگی یقیناً۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوری، مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں وہ ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ مجھے وہ ویڈیو چاہیے احمد، توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے۔ احمد کے چہرے پہ بے پناہ افسوس بھرا۔ مطلب آپ مجھے کوئی اتنا گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں کہ میں کلب کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا؟ مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہے۔ اور جذباتی انداز میں وہ بولے جا رہا تھا کہ زمر نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ احمد شفیع، اور اس کو گھورا۔ اوکے سوری، میرے پاس کمپیوٹر میں پڑی ہے، کل لا دوں گا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، پھر بیچارگی سے ادھر ادھر دیکھا، ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ ایکسکیوز می، یہ لڑکی کون ہے؟ زمر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کچن کی سمت دیکھا جہاں حنین قدرے رخ موڑے کھڑی تھی۔ زمر نے واپس ایک تیز نظر احمد پہ ڈالی۔ یہ سعدی کی بہن ہے، یعنی کہ فارس کی بھانجی، اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک۔ نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نہیں سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کرسی پہ رخ بھی موڑ لیا، پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، کل ویڈیو لا دوں گا، عجلت میں کہتا شرمندہ سا فوراً باہر نکل گیا۔ زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ احمد نے بھی اسے دیکھ لیا، اس کے پاس لمحے بھر کو رکا۔ تم ادھر؟ فارس نے دھوپ کے باعث آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھا۔ آج اس نے بھورا کوٹ پہن رکھا تھا، اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ، پھر ویسی شرٹ، ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ شادی کا افسوس کرنے آیا تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو اس دن فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا، وہ واپس لے لوں۔ نہایت چل کر بولا۔ مطلب؟ اس نے تعجب سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ دفع کرو، احمد نے سر جھلایا، پھر جلدی سے قریب ہوا۔ پتہ ہے کیا، زمر میڈم سب جانتی ہیں کہ کیسے تم باہر آئے، کیسے سعدی نے جج کو بلیک میل کیا، اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا۔ مگر وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ، حیرت اور شوق سے اس کی بات کاٹی۔ اس کو چھوڑو، تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ جذباتی انداز میں بولتے احمد کو بریک لگی، منہ کھل گیا۔ اوپس، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میری امی انتظار کر رہی ہوں گی، میں چلتا ہوں۔ تمہاری امی کے انتقال کو 7 سال گزر چکے ہیں، سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آخر لوگ میرے پاس مشورے لینے آتے ہی کیوں ہیں؟ وہ واقعی روحان سا ہوا۔ میں نے تو صرف ایک مشورہ۔ تم؟ وہ انتہائی غصے سے آگے بڑھا۔ تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا؟ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ تو اور کیا کرتا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو مجھے جلدی ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہاں؟ تیز تیز بولتا پیچھے ہٹتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف لپکا۔ فارس وہ مشکل ضبط کر کے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پار ریسٹوران کے اندر وہ بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ سر جھکا کر کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کو تو بعد میں پوچھوں گا،
ایک خشمگین نگاہ دور جاتے اسٹیپنی پہ ڈال کر وہ گہری سانس لے کر اندر آیا۔ زمر سر جھکائے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ جب ان کاغذوں پہ اس نے ایک فولڈر رکھا، زمر نے سر اٹھایا۔ وہ سنجیدہ سا سامنے کھڑا تھا۔ آپ کے انویسٹیگیٹر نے جواب نہیں دیا؟ زمر نے اس کا طنز نظر انداز کر کے فولڈر کھولا۔ آہستہ آہستہ کاغذات پہ نظر دوڑاتی گئی۔ ابرو اٹھے، لب سکڑے۔ نیاز بیگ 2 دفعہ جیل جا چکا ہے، صرف ایک بار 3 سال کی سزا کاٹی تھی۔ مبینہ طور پہ 2 قتل کر چکا ہے اور دونوں دفعہ الزام سے بچ نکل آیا تھا۔ 4 بچے ہیں، 1 بیوی جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ رکا۔ ایک عورت سے اس کا تعلق ہے، آمنہ امتیاز نام ہے اس کا۔ اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے اور ایک NGO میں اچھی نوکری دلوا رکھی ہے۔ باقی سب اس فولڈر میں ہے۔ زمر صفحے پلٹاتی گئی اور چہرے پہ متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کرتے خود کو سپاٹ رکھا۔ پھر نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے اس آمنہ امتیاز کی ایک تفصیل چاہیے۔ یہ کہاں رہتی ہے؟ کیا روٹین ہے اس کی؟ کب؟ الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ فارس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چند طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اور کچھ؟ وہ سنجیدہ تھا، سپاٹ سا۔ نہیں، وہ بے نیازی سے کاغذوں کی تہیں کھولتی قدرے رخ موڑ گئی۔ وہ بھی نہیں رکا۔ ندرت کو بس سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر کے چہرے کی لا تعلقی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تیز تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی۔ ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لگتا تھا۔ سادی بیڈ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور 2-3 افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا، خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اس نے ان میل نرسز سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے۔ اب توانائی ضائع کرنا بے فائدہ تھا، سوائے اس ڈاکٹر کے۔ آج وہ بال پونی میں باندھے اس کے سر پہ کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے۔ البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی۔ کیا تم اس پیر کی ہتھکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈرتے ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا۔ میری ایک دم ناگواری سے اٹھی۔ نہیں، سادی نے رخ پھیر لیا۔ لڑکی نے بے بسی بھری ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا مایا، اب تم جاؤ۔ میری نے اس کو گھورا۔ مایا سر جھکائے اوکے کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بے بس دکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ میری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سادی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا یا شاید اس قید سے نکلنے کا راستہ کوئی نہ تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خاموشی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی۔ پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی، چیونٹیوں کی صورت، پیامبروں کی صورت۔ مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے، صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی۔ جواب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا۔ تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا، سوری۔ سادی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اعوذ باللہ پڑھا اور صفحے پہ دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئیں۔ کمرے میں چھایا ڈپریشن، تناؤ اور افسردگی۔ ہر شے اس جگمگاہٹ میں پس منظر میں جانے لگی۔ آیت اس سے کہہ رہی تھی، مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو بے شک میں غفور اور رحیم ہوں۔ چند لمحے کے لیے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا۔ بیڈ کے گرد سے جگمگاہٹ کا ایک حالہ سا کھنچ گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا تو سیاہ ہیروں سے جگمگاہٹ دل کے اندر اترتی ہر آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ مجھے یہ آیت یاد ہے، جہاں بچپن میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ٹیچر نے یہ آیات بہت اچھے سے پڑھائی تھیں۔ وہ کہتی تھیں عربی بہت گاڑی زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ جیسے اللہ دیکھے نا، آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے ذہنی تناؤ میں بھی مجھے یاد ہے، ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کریں تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کی بجائے برائی کو، اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا۔ وہ بیمار تھیں، انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لیے۔ کیا تھا اگر میں فارس ماموں کی مسلسل حمایت کرنے کی بجائے دکھاوے کو ہی صحیح ان کی بات پہ یقین کر لینے کی اداکاری کر لیتا، مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر 4 سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ میں نے بھی کال کرنی چھوڑ دی۔ آخر میں پہل تو پھر بھی انہوں نے کی۔ وہ سونیا کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں، میں تو نہیں گیا نا۔ مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا۔ میری مداوے کی کوششوں نے میری سب کمی کوتاہی ڈھانپ لی ہوگی۔ وہ سر جھکائے بڑبڑاتے ہوئے چونکا۔ اوہ، جیسے کچھ سمجھ آیا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ آپ غفور اور رحیم ہیں۔ غفور کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو، جو گناہوں کو ڈھانپ کر ان کو مٹا دے، معاف کر دے۔ اور رحیم، اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا، کندھا پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ بار بار رحم کرنے، لوگوں کی غلطیاں، گناہ سب بار بار معاف کر کے پھر سے ان کو موقع دینے والا۔ سیاہ حروف کی جگمگاہٹ اس کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رقصاں تھی۔ باقی سب کچھ چھپ گیا تھا۔ بدقت اس نے اگلے الفاظ پڑھنے چاہے۔ اور اپنا ہاتھ ڈال دیجیے اپنے گریبان میں اے موسیٰ، وہ نکلے گا سفید چمکدار، بغیر کسی عیب کے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، معجزاتی طور پہ۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، ان کو لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ آہ اللہ، سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا۔ مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں گئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی زمر اور حنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نسکوم جا رہا ہوں۔ اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں؟ اور پہلی غلطی؟ اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک منظر لہرایا۔ گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوہ اللہ! پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولیں اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئیں تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا۔ دل و دماغ میں عجیب قنوطیت اور اذیت بھرتی گئی۔ اللہ، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی۔ پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے؟ وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے رہیں۔ میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا، مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنا چاہیں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرا نگلنے لگا، اور جیسے جیسے آس پاس سیاہ دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے، اس کا دل پھر سے زخم زخم ہونے لگا۔ اور انہوں نے ان کا انکار کیا، ظلم اور تکبر کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے چونکا، سیاہ دھواں پھیلنا ٹھہر گیا، ساری فضا ساکن ہو گئی۔ حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ دھواں چھٹ گیا، سیاہ حروف جگمگاہٹ پھر سے ارد گرد پھیل گئی۔ اداس بیٹھے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے گہری سانس خارج کی، ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مقدس کتاب بند کی، ادب سے چوما اور سائڈ ٹیبل بھی رکھ دی، پھر اداسی سے مسکراتے واپس ٹیک لگا لی۔ میری ہنوز بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، سادی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا۔ اور تم ہاشم کاردار، دیکھنا ہمیں کہ ہم کیسے بحر احمر کو 2 حصوں میں کاٹتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں، تم دیکھنا۔ غم کی حدت سے کوہسار پہ گھلتے دیکھے، انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں۔ کثرے کاردار سے پرے نیکسی میں ان دنوں سمجھوتے کی سی فضا چھائی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی۔ افطاری کے بعد سحری تک کوئی نہ سوتا، پھر سحری کر کے سیم اور حنین دوپہر تک سوتے، ندرت کا وہی طریقہ تھا۔ رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورانٹ چلی جاتی، زمر بھی گھر نہ ٹکتی اور فارس جاب پہ ہوتا۔ بڑے ابا خالی پڑے لاؤنج میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے۔
صداقت بولتا رہتا یا سیم اٹھ جاتا تو وہ بولتا، یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دو کان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرف بھکاریوں کی طرح تحفے اچھالتے دے کر ثواب کما رہے ہیں۔ ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اسے ضائع نہ کرو، کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی دے۔ حنین پہلے بھی سست تھی، اب تو ہر کام سے گئی، کمرے میں بند رہتی یا باہر لان میں بیٹھی گردن اٹھائے کثر کو دیکھتی رہتی۔ ایسی ہی ایک رات زمر اور فارس کے کمرے میں مدھم زرد بتی جل رہی تھی، بجلی گئی ہوئی تھی، یو پی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا مگر اے سی کی ٹھنڈ باقی تھی۔ فارس صوفے پہ پاؤں لمبے کیے لیٹا سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات تھا۔ سامنے جائے نماز پہ زمر التحیات میں بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹے اس کا چہرہ جھکا تھا، فارس کی طرف اس کی پشت تھی، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تراویح ختم کر کے اب وطر کا سلام پھیر رہی تھی، پھر جائے نماز سمیٹتی اٹھ گئی۔ آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے، سلو اور آرام سے، میں بھی پڑھتا تھا جیل میں، مطلب اتنی اچھی نہیں، آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیتی اور سارے دن کے کام یاد آتے۔ اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جائے نماز طے کر رہی تھی رک گئی مگر مڑی نہیں۔ اور آپ کی طرح 5 وقت کی نہیں پڑھتا تھا، کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دی، مگر ایک بات، دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مڑی، چپتی نظر اس پہ ڈالی۔ میں دعا مانگوں یا نہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ شانے اچکا کر اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا۔ زمر جائے نماز رکھ کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی، اس کی طرف اب بھی پشت تھی، انگلی سے چہرے کی گرد عرصہ دوپٹہ کھولا، فائل سامنے کی، قلم اٹھایا، الفاظ پہ نگاہ پڑی تو ہر چیز مدھم ہونے لگی، اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ اللہ تعالیٰ، اس نے بنا آواز لب ہلائے، آنکھوں میں اضطراب درایا۔ مجھے معلوم ہے میں پہلے جیسی دعا نہیں کرتی، آپ سے بات بھی نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، بس میرا دل سخت ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر میں غلط تھی۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی تھا، سعدی، اور اب وہ نہیں ہے، ابا اور باقی سب ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی، اور میں سعدی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں۔ میں ہر اس شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرا خاندان تباہ کیا ہے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیے گا، آپ اس کو اکیلا نہ کیجیے گا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ گرے، پھر بھیگی پلکیں کھولیں۔ فارس، اس کی آواز بھی روندی ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر سر گھمایا، پھر لیپ ٹاپ ہٹا کر اٹھا اور قدرے تشویش سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج نیاز بیگ کی ضمانت ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے، وہ ہلکا سا بولا، نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھیں جس سے دوپٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گھنگریالے بال جھلک رہے تھے۔ اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سعدی اس کو مارنے لگا تھا۔ اس نے، ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا، اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے سعدی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگز خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگز پہ ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آ ٹھہرا۔ قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا ہے کہ جج کو لگے اسے مار کر قاتل نے دنیا پہ احسان کیا۔ آپ نہیں بتایا تھا کرمنل لا کی کلاس میں؟ زمر نے آنکھ انگلی کی نوک سے پہنچی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھی، اور ناک کی لونگ۔ اس نے نگاہ چرا لی۔ تم نے کہا تھا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے؟ زمر، اس نے گہری سانس لی اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا، نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا، مجھے پتہ ہے اس بارے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت تھی۔ وہ چونکی تھی، آنکھوں میں شوق ابھرا۔ مجھے پتہ ہے، اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے کتنی محبت تھی مجھے۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتہ ہے۔ زمر نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا،
لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے؟ ضرور ابا نے بتایا ہوگا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے پوچھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ کیا تم نے شیزا ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر۔ اور جب وہ دونوں آئندہ کا لائے عمل طے کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈ پہ تھکی ہاری سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون پہ سعدی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے، باقی تکیے پہ کھلے پڑے تھے۔ وہ پہلے سے پژمردہ اور کمزور لگتی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے یکدم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا۔ شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاس ورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے یہ اسمارٹ فون 6 ماہ پہلے لیا تھا وائبر کے لیے۔ ہنا تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی مگر اب لگا رہی تھی۔ وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا۔ اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی۔ یکا یک ٹھہر گئی۔ امی نے واٹس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا؟ اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈال کر سوچا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے، بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور پھر فہرست دیکھی۔ سعدی بھائی، اس کے اسٹیٹس میں لکھا تھا آرٹس ایور آفٹر۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بھائی کا کی چین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا۔ اس نے سعدی کا چوکٹا کھولا۔ لاسٹ سین 22 مئی۔ ہنا چونکی۔ بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا، مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر ایک خیال نے ذہن کی روح بھٹکائی۔ اس نے سیاہ سنہرے جگمگاتے ہنس سے یاد کیے اور موبائل میں لکھے اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے۔ پھر کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی۔ پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہیں یا نہیں۔ دفتن فہرست اوپر کرتا انگوٹھا رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ ہاشم کاردار، ساتھ میں اپنی اور سونے کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا۔ ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھلا، اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے نکلتے ہیں، اس نے خود کو کہا، مگر سنا ہی نہیں، اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ہاشم بھائی؟ کون؟ چند لمحے بعد جواب چمکا، ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ ہنا نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھیں اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ ہنا، یہ امی کا فون ہے۔ حنین، ہماری پڑوسن حنین۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے کام کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا تو وہ اس طرف متوجہ ہوا، پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین۔ کیسی ہو تم لوگ آتے ہی نہیں ہو اس طرف۔ رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے، افطاری سے پہلے شدید پیاس سے نڈھال، افطاری کے بعد بہت کھا کر نڈھال۔ اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے بعد حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور شادی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا، موبائل کی روشنی سے چمکتا ہنا کا چہرہ بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا۔ اوکے آپ سو جائیں، میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں، میں جاگا ہوا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اسی کی تیاری کر رہا تھا، میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا، مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پہ نظریں جمائے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس بھائی یاد آتا ہے، اور وہ لکھتی گئی، باہر رات پگھلتی گئی، قطرہ قطرہ، تاریکی بڑھتی گئی اور وہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرتی گئی۔ وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا، ہر اگلے پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ، کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔ سحری کے قریب اس نے لکھا، اب سو جاؤ بچے، مجھے صبح کورٹ جانا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ مسکرا کر اس نے لکھا، پھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا، پھر ہلکا سا چونکی۔ مٹانے کی کیا ضرورت، ہاشم بھائی ہیں، ان سے بات کرنے میں غلط کیا ہے؟ مگر جب واٹس ایپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانا ہے تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا، پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کیں تو سعدی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا، کر بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور کر بھی شامل ہو گیا۔
اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ شام بارش کے باعث پہلے سے ٹھنڈی اور خوشگوار سی اتر رہی تھی۔ ہاشم نے قصر کا داخلی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ اونچے اور وسیع لاؤنج میں بڑے صوفے پہ جواہرات تمکنت سے بیٹھی تھی۔ کوہنی صوفے کے ہاتھ پہ جمائے وہ چائے کی نازک پیالی سے گھونٹ بھرتی، مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شہرین کو دیکھ رہی تھی جو اس سے قطعاً بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، ساتھ میں چوئنگم بھی چبا رہی تھی۔ آفس سے تھکے ہارے آئے ہاشم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سونی اپنے بابا کو بتا دو کہ آج سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور 2 دن بعد آئے گی، اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے ان سارے پلانز پہ جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں۔ آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے اونچا سا کہا تو سونی خوش سی اٹھی اور بھاگتی ہوئی ہاشم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے، اور پتہ ہے ماما نے… آگے اس نے جوش میں وہ چند فکرے دہرائے جو شہرین کے 2.5 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا اور پھر ایک تیز سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی جو اب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسے معلوم تھا۔ شیور، انجوائے کرو۔ جھک کر اس کا گال چوما اور سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا اور پھر ایک قہر آلود نظر شہری پہ ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ شہری نے فاتحانہ مسکراہٹ جواہرات کی طرف اچھالی جو عادتاً مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شہری کو ہرا سکتے ہیں۔ انگلی سے سنہری بال نزاکت سے پیچھے کرتے وہ بولی، ساتھ ہی دور کھڑی فیونا کو اشارہ کیا۔ وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئی۔ صرف وہی ایسا سمجھتے ہیں جو شہری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں۔ جواہرات نے شانے اچکائے۔ تبھی دروازہ پھر سے کھلا اور موبائل کے بٹن دباتا الجھا ہوا نوشروان اندر داخل ہوا۔ وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ یقیناً وہ ہاشم کے ساتھ آفس سے آ رہا تھا۔ ماں کو سلام کرتے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا۔ شہری سامنے بیٹھی تھی، ابرو بھینج کر جواہرات کو دیکھتی، کسی تابڑتوڑ حملے کے لیے تیار۔ او ہائے! نوشروان ہلکا سا مسکرایا۔ جواہرات نے پوری گردن گھما کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ہیلو! شہری کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ بدمزہ سی اٹھی اور سونی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ مڑی، تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیٹی کے لیے آئی تھی، اس کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ مجھے قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے اس گھر میں بار بار آنے کی۔ تنے ابرو کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ ہمنوں کی طرح اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ میں موبائل زوم کا توں اٹھا رکھا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ شدید ناپسندیدگی میں بدلتی گئی اور شیرو کو گھورتے اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس گھر میں ذرا دیر بیٹھی ہے، ورنہ آتے ساتھ ہی سونی کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی، شادی کا افسوس کرنے۔ جاؤ تم فریش ہو لو۔ نوشروان کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا، وہ برہمی سے زینے چڑھنے لگا۔ دنیا تو ایک برف کی سل سے سوا نہ تھی، پہنچی ذرا جو آج تو دنیا تمام شد۔ اس شام جب دفاتر میں لوگ اپنے کام جلد از جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ 5 بجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی، ایسے میں اس عمارت کے اندر ایک چھوٹے آفس کے سامنے لاؤنج نما کمرے میں فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیلی کف والی شرٹ اور سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور کیپ کو چہرے پہ خاصا جھکا رکھا تھا۔ ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاف پلاسٹک میں پیک تھے، وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا۔ آمنہ صاحبہ کے لیے، ان سے دستخط کروا لائیے۔ آفس کے بند دروازوں کی طرف اشارہ کیا تو پیون سر ہلا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا۔ دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا۔ فارس نے کنکھیوں سے جھری سے دیکھا۔ اندر آفس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائے بالوں والی لڑکی نما عورت بیٹھی تھی اور پیون اس کی میز پہ گلدستہ رکھ رہا تھا۔ کس نے بھیجے ہیں؟ نام نہیں بتایا، بس اتنا بولا کہ نیاز بے کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں اپنی ترقی کی خوشی میں جو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ پیون نکل آیا۔ رسید اسے لا کر دی جسے اس نے رجسٹر میں لگایا۔ تبھی رجسٹر ہاتھ سے پھسلا اور سارے کاغذ بکھر گئے، رسیدیں، پرچیاں، فوٹو سٹیٹ کاغذ۔ معاف کرنا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کاغذ سمیٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ
कैप वाला सर झुकाए बार बार कलाई की घड़ी देखता। पियोन कभी अंदर आ रहा था, कभी बाहर जा रहा था। वो धीरे धीरे पर्चियाँ उठाता और रजिस्टर में लगाता रहा। फिर घड़ी देखी और किनखियों से पियोन को देखा। वो अब ट्रे लेकर राहदारी की तरफ जा रहा था। इधर वो निकला, उधर फारिस तेज़ी से उठा और ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मेज़ पे सर टिकाए डाई बालों वाली औरत आंखें बंद किए पड़ी थी। साथ ही गुलदस्ता खुला हुआ पड़ा था और उससे अजब महक उठ रही थी। नाक बंद करके वो तेज़ी से करीब आया। ग्लव्स वाले हाथों से उससे वापस रैप किया। फिर लैंडलाइन फ़ोन का तार काटा, इंटरकॉम का तार काटा, कंप्यूटर की तार को मुकत्ता किया। आमिना का पर्स खंगाला, अंदर से चाबियां निकाली। फिर मेज़ पे रखा मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे तक आया। झूरी से बाहर देखा, पियोन अभी तक नहीं लौटा था। उसने जल्दी से बत्ती पंखा सब बंद किए, बाहर निकला, दरवाज़ा लॉक किया। बाहर लगा ओपन कार्ड पलटाकर क्लोज सामने लाया और फिर जेबों में हाथ डाले सर झुकाए वो आगे चलता गया। फिर शाम गहरी हो गई। अफ्तार के करीब लोग सिमटकर घरों के अंदर चले गए तो शहर कदरे सुनसान लगने लगा। मगरिब बासी हुई और रात उतरने लगी। ऐसे में एक बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल के बाहर खुले पार्किंग एरिया में एक कोने में एक कार खड़ी दिखाई देती थी और ड्राइविंग सीट पे फारिस पी कैप पहने बैठा नजर आता था। च्युइंगम चबाते हुए वो आंखें सुकेड़ कर अस्पताल की तरफ देख रहा था, जहाँ बैरूनी इस्तकबालिये से हटकर बाहर एक अंधेर कोने में उसे जुमर दिखाई दे रही थी। यहाँ से वो मुबहम सी दिखाई देती थी। अगर करीब जाकर देखो तो वो उस वीरान कोने में एक नर्स के साथ खड़ी थी। उस नर्स ने एहतियात से इधर उधर देखते एक पैकेट जुमर की तरफ बढ़ाया। सब कुछ पूरा है? जुमर ने सरगोशी में पूछा। नर्स ने झट सर इस बात में हिलाया। ओके, वो अभी आएगा, आगे तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। कहने के साथ पर्स से एक बंद खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। नर्स ने फ़ौरन हाथ उठाए। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आपके मुझ पे एहसान है। रख लो, मैं खुशी से दे रही हूँ। उसने मुस्कुरा कर ज़बरदस्ती पैकेट थमा दिया। नर्स ने शर्मिंदा होते हुए उसे रख लिया। तभी फारिस को वो वापस आती दिखाई दी। उसने नीली कमीज़ पहन रखी थी और स्याह दुपट्टा सर पे था। वो सर झुकाए मुतनासिब चाल चलती उस तरफ आ रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का लॉक खोला। आधा काम हो गया। अंदर बैठते हुए जुमर ने आम से अंदाज में इतला दी और पैकेट डैशबोर्ड पे रखा। फारिस ने एक नज़र उस पर डाली। वो सर से दुपट्टा उतार कर अब घुंघराले बालों को गोल मोल लपेट कर जूड़ा बना रही थी। वो सामने देखने लगा। अब वो आ जाए फिर फ़ोन करते हैं, उसने मुतलाशी नज़रों से दूर अस्पताल के बैरूनी दरवाज़ों को देखते हुए कहा। वो आ चुका है, जब आप गईं तभी आ गया था। कहने के साथ उसने आमिना का मोबाइल जुमर की तरफ बढ़ाया, जिससे उसने रुमाल में लपेट कर पकड़ा। कॉल वो मिला चुका था क्योंकि उसके हाथों पे ग्लव्स चढ़े थे, प्लास्टिक के शफाफ पतले ग्लव्स। जुमर ने कान से मोबाइल लगाया, एक रुमाल मुंह के करीब फ़ोन पे रखा। घंटे के बाद मर्दाना आवाज़ उभरी। हाँ आमिना, मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। यहाँ एक बीबी को लाया गया है, नींद की गोलियाँ खाकर खुदकुशी की है उसने। आमिना नाम है उसका। वो पख्तून लहजे में रवानी से उर्दू बोल रही थी और वो हल्का सा मुस्कराया। वाह, चुड़ैल अदाकारी भी करती है। उसके फ़ोन पे आपका आखिरी नंबर डायल किया गया था क्या? कौन से अस्पताल से? दूसरी तरफ उलझन और परेशानी धर आई। जुमर ने जल्दी जल्दी नाम और पता बताया। 15-20 मिनट बाद पुलिस आ जाएगा, अगर तुमने आना है साहब तो जल्दी आओ। पुलिस से कुछ नहीं कहना, मैं आ रहा हूँ बस। और मगर जुमर ने सुने बगैर कॉल काट दी। ये लहजा कहाँ से सीखा आपने? मुस्कुराहट छुपाए उसको देखकर पूछा तो जुमर फ़ोन डैशबोर्ड पे धरते हुए उसी बेतासुर अंदाज में बोली। आर यू श्योर वो आमना से यहाँ आने से पहले राब्ता नहीं कर सकेगा? फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई। जी। जुमर ने कुचटती नज़र उस पर डाली। क्या किया उसके साथ? उसने चेहरा मोड़कर जुमर को देखा। गला घोंटकर पंखे से लटका दिया और कहा है कि यह खुदकुशी है। वो उकताकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रात कतरा कतरा बहती रही। कार के अंदर खामोशी छाई रही। दोनों में से कोई कुछ न बोला। दफतन वो सीधा हुआ। वो न्याज बेग। जुमर ने भी उसी तरफ देखा। शलवार सूट में मलबूस न्याज बेग अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था। फारिस ने गर्दन घुमाई। इसकी कार करीब में कहीं होगी, जल्दी में लग रहा है। लॉक खोलती हुई उसने डैशबोर्ड से पैकेट उठाया और दरवाज़ा खोला। जुमर ने कदरे बेचैनी से उसे देखा। ध्यान से, हल्का सा बोली। वो चौंका, उसकी आंखों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं चाहती तुम्हारी लापरवाही से कोई गड़बड़ हो। वो वजाहत देकर रुख मोड़ गई। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी। सर झटक कर बाहर निकल गया।
اندر استقبالیہ تک نیاز بیگ تیز قدم اٹھاتے پہنچا۔ وہی نرس کاؤنٹر کے پیچھے 2-3 افراد کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً اس طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ وہ اس کی مخاطب کرنے پہ وہیں رکا۔ ہاں، وہ آمنہ نامی خاتون کو لایا گیا ہے، مجھے فون آیا تھا اور پرائیویٹ روم 6 نمبر میں ہے وہ، آپ یہاں سے سیدھا جا کر دائیں مڑ کر۔ وہ عجلت میں رستہ سمجھاتی گئی۔ وہ سنجیدگی اور قدرے اضطراب سے سر ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ چند راہداریاں عبور کر کے کمروں کے نمبر پڑھتا وہ مطلوبہ کمرے کے قریب آیا۔ باہر 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ نیاز بیگ کی تیوری چڑھی۔ وہ دروازے کے نزدیک جانے لگا تو ایک سپاہی نے راستہ روکا۔ کیا کام ہے؟ اندر میرا مریض ہے، اسے دیکھ لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں، وہ قدرے اکھڑے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگا، مگر سپاہیوں نے پھر سے روک دیا۔ اجازت نہیں ہے، مریض سے کیا رشتہ تمہارا؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ جواب دیتا، دروازہ کھلا۔ نیاز بیگ کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ASP سرمد شاہ عام پینٹ شرٹ میں ملبوس باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نیاز بیگ، تم ادھر کیسے؟ تعجب سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ یہ تمہارے تھانے کی حدود تو نہیں ہے ASP؟ وہ بھی ذرا حیران ہوا۔ خیر، میری پہچان کی ایک عورت، آنکھ سے اشارہ کیا، ادھر ایڈمٹ ہے۔ سرمد شاہ کا ابرو بھی اختیار اٹھا۔ ادھر اس کمرے میں؟ ہاں، دیکھو اسے پولیس کیس مت بناؤ، یہ اتنا کوئی بڑا معاملہ۔ تم شیزا کو کیسے جانتے ہو؟ سرمد شاہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ اس کی متعجب نگاہیں نیاز بیگ پہ جمی تھیں۔ کون شیزا؟ وہ ٹھہرا۔ IG صاحب کی بیٹی اور میری کزن شیزا ملک، جو ریپ اور ٹارچر کے بعد پچھلے 1.5 ماہ سے کوما میں ہے۔ بتاؤ کیسے جانتے ہو اسے؟ سرمد شاہ کی نگاہوں کا تعجب اب کھوجتے تاثر میں بدل رہا تھا۔ ایک دم نیاز بیگ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ نہیں، شیزا کون؟ میں تو نہیں جانتا کسی شیزا کو، میں تو ادھر آمنہ کے لیے آیا تھا، وہ میری ایک عزیزہ ہے۔ پھر کمرہ نمبر دیکھا، شاید غلط کمرہ نمبر بتا دیا انہوں نے، میں پوچھتا ہوں دوبارہ۔ اور افسوس ہوا تمہاری کزن کا سن کر۔ غلط وقت پہ غلط جگہ پہ ہونے کا احساس ہوتے ہی عجلت میں کہتا، اس کا کندھا تھپ تھپاتا، جیب سے موبائل نکال کر مڑا۔ سرمد شاہ آنکھیں سکیڑ کر اسے جاتے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے SI پہ ڈالی، وہ بھی انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سرمد شاہ اس کے پیچھے لپکا۔ پیچھے کمرے کے دروازے کی ہلکی سی درز کھلی تھی، جس سے بیڈ پہ لیٹی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہوش و خرد سے بیگانہ آکسیجن ماسک لگا تھا، بہت سی دوسری نالیاں بھی۔ اس کے بال بھورے سنہرے سے تھے اور کان کے قریب ان میں تتلی کی شکل کا نگوں والا کلپ لگا تھا۔ کیا نام بتایا تم نے اپنی عزیزہ کا؟ راہداری کے آخر میں اس نے نیاز بیگ کو جا لیا، جو موبائل پہ نمبر ملا کر کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ سرمد شاہ کے پکارنے پہ چونک کر گردن گھمائی۔ ہاں، وہ آمنہ ہے، میری جاننے والی، ہسپتال والوں نے ابھی فون کر کے بتایا، میں پوچھتا ہوں ابھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو ASP؟ وہ ذرا اکتایا۔ بھائی میں نہیں جانتا تمہاری کزن کو۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری عزیزہ کی عیادت کر لوں۔ اس نے ابرو سے اسے چلتے رہنے کا اشارہ کیا۔ تیز جانچتی نگاہیں بار بار نیاز بیگ پہ ڈالتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کوفت کا شکار پریشان ہونے لگا، مگر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ واپس استقبالیہ کاؤنٹر تک آ پہنچے۔ او بی بی، کس کمرے میں بھیج دیا تم نے مجھے؟ وہ بگڑ کر کہتا اسی نرس سے مخاطب ہوا۔ وہ تو کسی شیزا بی بی کا کمرہ ہے۔ سر، آپ نے شیزا ملک کے کمرے کا ہی پوچھا تھا، تبھی میں نے روم نمبر 6 بولا۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ سرمد شاہ نے پوری گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے آمنہ امتیاز کا پوچھا تھا، تم لوگوں نے کال کر کے بلایا مجھے۔ ساتھ ہی حیران پریشان نگاہ ASP پہ ڈالی، جو بس چپ چاپ اسے گھور رہا تھا۔ سوری سر، مجھے شیزا ملک سنائی دیا تھا۔ آمنہ امتیاز؟ وہ جھک کر چیک کرنے لگی۔ یہاں تو کوئی آمنہ امتیاز نہیں لائی گئی، نہ ہم نے اس سلسلے میں کسی کو کال کی ہے۔ کیا بکواس ہے، تم لوگوں نے مجھے بھی کال کی، خود مجھے بلایا، خودکشی کا کیس تھا۔ غصے سے لال پیلے ہوتے اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ سر، یہ سارے فونز آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کال ریکارڈ چیک کر لیں، ہمارے پاس کوئی آمنہ امتیاز نہیں لائی گئی۔ آپ نے خود ابھی شیزا ملک کا پوچھا تھا مجھ سے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تمہیں کس نمبر سے فون آیا؟ وہ جو چپ کھڑا تھا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ نیاز بیگ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آمنہ کی موبائل سے فون آیا تھا۔ وہ واپس اسے کال بیک کرنے لگا۔ گھنٹی جا رہی ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا، میں اس کے گھر دیکھتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ماتھے کو چھو کر عجلت میں اسے سلام کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ SI نے بے اختیار سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے نیاز بیگ کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔
نیاز بے کی کار کون سی ہے امجد حسین؟ اس نے سوچ میں ڈوبے پکارا۔ سر ہمیشہ نیلے رنگ کی نسان میں دیکھا اسے۔ اور اس دن ہمیں گمنام جو ٹپ موصول ہوئی تھی یاد ہے؟ فون کرنے والے عینی شاہد نے کہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو شزا کی کار کو ڈگی سے نکال کر سڑک پہ پھینکتے دیکھا تھا۔ کون سی کار بولی تھی اس نے؟ نیلی نسان۔ مگر سر ٹپ تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خود متذبذب تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ سرمد شاہ کے چہرے پہ بے پناہ سختی در آئی۔ وہ باہر نکلا۔ ایس آئی فوراً پیچھے لپکا۔ دور گاڑیوں کی قطار کی طرف نیاز بے قدم تیز تیز اٹھاتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ مسلسل نمبر ملا رہا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس تک پہنچے وہ نیلی نسان سے چند قدم دور تھے۔ تمہاری آمنہ نے فون نہیں اٹھایا؟ خشک انداز میں اس نے پوچھا تو وہ چونک کر گھوما، چہرے پہ دبا دبا غصہ در آیا۔ اے ایس پی میں پریشان ہوں اس ٹائم۔ آمنہ گھر بھی نہیں پہنچی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ ذرا جھنجھلایا ہوا، ذرا متفکر کہہ رہا تھا جب ایس آئی نے آواز دی۔ سر؟ سرمد شاہ نے اس طرف دیکھا۔ وہ چند قدم دور نیلی نسان کے ساتھ کھڑا ان کو بلا رہا تھا۔ نیاز بیگ فون کان سے لگائے جھلا کر بولے جا رہا تھا، مگر سرمد شاہ سنے بغیر آگے آیا۔ نیاز بیگ کی کار کے ڈیش بورڈ پہ ایک موبائل تھرتھراتا ہوا جل بجھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی روشنی ونڈ اسکرین پہ عکس بنا رہی تھی۔ عکس پہ نیاز بیگ کا نام اور نمبر لکھا آ رہا تھا۔ سرمد شاہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا، جو روشنی دیکھ کر اسی طرف آیا تھا۔ تمہاری آمنہ شاید اپنا فون تمہاری کار میں بھول گئی۔ وہ حیران پریشان سے قریب آیا۔ موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پہ شوق در آیا۔ تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کر چہرے کے سامنے کیا۔ وہ آمنہ کا ہی موبائل تھا۔ اس نے الجھن بھری نگاہیں اٹھائیں تو اے ایس پی تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ ادھر کیسے؟ وہ کبھی ڈیش بورڈ کو دیکھتا، کبھی موبائل کو۔ امجد حسین ذرا گاڑی کی تلاشی لو، شاید آمنہ بی بی بھی مل جائے۔ اے ایس پی نے تحکم سے ایس آئی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو نیاز بے کی پریشانی پس منظر میں چلی گئی اور ابرو تن گئے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں۔ ہاتھ جھلا کر قدرے کھردرے انداز میں کہتے ایس آئی کو روکا۔ ایس آئی نے اے ایس پی کو دیکھا۔ وہ آگے ہوا اور نیاز بے کی آنکھوں میں دیکھتے تحمل سے بولا، نیاز بیگ اس وقت مجھے غصہ دلا کر مجھے اپنا دشمن مت بناؤ۔ میں نے بڑے موقع پہ تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں کھڑے رہو۔ پھر امجد حسین کو اشارہ کیا، گاڑی کھولو۔ چند لمحوں بعد 3-4 مزید اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ ایس آئی ٹارچ سے اندر روشنی مارتا کار کی سیٹیں، خانے، کلوز کمپارٹمنٹ چیک کر رہا تھا۔ اے ایس پی سرمد شاہ کمر پہ ہاتھ باندھے پتھریلے تاثرات کے ساتھ یہ کارروائی دیکھ رہا تھا اور نیاز بیگ تل ملاتا ہوا سا کھڑا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک سلگتی نظر سرمد شاہ پہ ڈال کر ہلکا سا بولا۔ سرمد شاہ خاموش رہا۔ ایس آئی اب ڈگی کھول رہا تھا۔ میں پہلے مصیبت میں ہوں، اوپر سے تم کسی مشتبہ کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، میں یہ بے عزتی نہیں بھولوں گا۔ سر! ایک دم ایسا ہی سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ایسا ہکا بکا تاثر تھا کہ سرمد شاہ فوراً ڈگی کی طرف آیا۔ یہ دیکھیے، اس نے ٹارچ کی روشنی ڈگی کے کونے میں ماری۔ سرمد شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہاں ایک جگمگاتا ہوا تتلی کی صورت کا 3 انچ چوڑا ہیئر کلپ گرا تھا۔ اس میں چند ہلکے بھورے بال بھی اڑے تھے اور چند بال فاصلے فاصلے پہ ڈگی میں بکھرے بھی تھے جو انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تتلی کے چند نگ جگمگا رہے تھے اور باقی نگوں کو سوکھے خون کے دھبوں نے ماند کر رکھا تھا۔ شزا کا خون۔ سرمد شاہ کی آنکھوں میں سرخی ابھری۔ وہ تیورا کر اس کی طرف گھوما۔ نیاز بیگ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو، رفیع محمد اسے ہتھکڑی لگاؤ۔ وہ غرایا تھا۔ کیا بکوا؟ نیاز بیگ کی ساری جھلاہٹ ہوا ہوئی۔ وہ حیران پریشان آگے ہوا، مگر ایس آئی کو تتلی نما کلپ اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالتے دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہوا۔ اوہ، یہ میرا نہیں ہے، یہ میری گاڑی میں کہاں سے؟ او میری بات سنو۔ سرمد شاہ نے پوری قوت سے اس کی منہ پہ گھونسا مارا۔ وہ ایک دم تیورا کر پیچھے کو گرا، مگر گرنے سے پہلے سرمد شاہ نے گریبان سے کھینچ کر اسے اٹھایا اور اس کا خون سے رستہ چہرہ قریب کیا۔ میں نے تمہیں کتنے کیسز سے نکالا، کیا اس لیے کہ تم میرے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو گے؟ تم گالی، گھٹیا انسان، وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ شوق سے نیاز بیگ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ایک اہلکار نے اس کے ہاتھ موڑ کر پیچھے باندھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا تمہاری بہن کو، میری بات سنو۔ وہ 2 اہلکاروں کی آہنی گرفت میں پھڑ پھڑاتا چلا جا رہا تھا۔ آئی جی صاحب کو فون لگاؤ اور بولو تھانے آ جائیں، سرمد شاہ سرخ چہرے کے ساتھ ایس آئی کو کہہ رہا تھا۔
اور دور سڑک کے اس پار بیلٹ کے ساتھ پارکڈ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر گھنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہ دیتی مگر وہ منظر سو آوازوں پہ بھاری تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا مگر آنکھوں میں سرد سی تپش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکس سے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آر یو شیور؟ اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا؟ میں اسے جانتی ہوں، کام کیا اس کے ساتھ۔ اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو 4 سال سے اے ایس پی نہ ہوتا، 1.5 سال پہلے ایس پی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کی ججمنٹ کو غیرت ڈھانپ دے گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی، مگر اس کی جلدی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار اسی کیس پہ ہے۔ اس کو شزا کا مجرم مل گیا، یعنی اس کو ترقی مل گئی۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پھڑپھڑاتا مسلسل چلا رہا تھا۔ اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے۔ وہ اسی منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی بھی تھی اور آنچ بھی۔ فارس نے ٹیک لگائے، گردن اس کی طرف موڑی۔ کل جب آمنہ اس سے لاک اپ میں ملے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہی لگے گا کہ اسے پولیس نے پھنسایا ہے اس کیس میں۔ ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس دفعہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ رکا۔ مگر شزا؟ سمر نے گہری سانس لی۔ اس کے مجرم یقیناً چالاک لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے مگر نہ وہ کبھی ہوش میں آئے گی نہ کسی کو کچھ بتا پائے گی۔ وہ ابھی تک پولیس موبائل کو دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیختے چلاتے نیاز بیگ کو لا رہے تھے۔ وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈگی میں رکھا ہے، کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے نہیں کہ گو کہ وہ شزا کی کلپ کے جیسا ہی ہے مگر اس کا نہیں ہے؟ کیا معلوم شزا کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو؟ وہ ڈیزائنر کلپ ہے اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شزا کے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیے تھے وہ شزا کا اصلی کلپ ہے۔ وہ اسے فورنزک بھیجیں گے، ہر طرح سے چیک کریں گے مگر شزا کے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کرے گا۔ سرسریسا بتا رہی تھی۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہوئی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ہلکا سا بولی، گڈ جاب فارس۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکراتی ہوئی کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پلان آپ کا تھا، گڈ جاب ٹو یو۔ سو اب کس کی باری ہے؟ کار ریورس کرتے اس نے پوچھا۔ سیڑھی کا پہلا زینہ ان کے قدموں تلے تھا اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہر زینے کو اسی طرح روننا تھا۔ یہ سادی یوسف کو بچانے کا واحد طریقہ تھا۔ بتاؤں گی جب ضرورت پڑی تو۔ وہ پھر سے ویسی ہی روکھی ہو گئی مگر ایک تبدیلی آئی تھی۔ کم از کم وہ بات تو کرنے لگے تھے۔ ابھی وہ رستے میں تھے کہ زمر کا موبائل بجا۔ ڈاکٹر سارا غازی۔ جی ڈاکٹر سارا؟ اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ کچھ پتہ چلا سعدی کا زمر؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ کہاں سارا، آپ بس دعا کریں۔ اچھا میرا کام ہوا؟ جی میں نے پتہ کیا تھا، نیس کام میں کوئی حلیمہ کام نہیں کرتی۔ ایک حلیمہ سرفراز ہے مگر وہ انجینئر ہے، سیکریٹری نہیں۔ زمر نے تکان سے آنکھیں میچ لیں۔ نہیں وہ حلیمہ ہی تھی۔ خیر تھینک یو، واپس آ کر چکر لگائیے گا، بچے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جی میں بس تھر میں پھنسی ہوں اتنے دن سے، سعدی کی پریشانی الگ، جیسی ہی آئی چکر لگاؤں گی۔ زمر نے فون رکھ دیا اور دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں کھڑی سارا نے بھی موبائل رکھ دیا اور جیسے ہی وہ پلٹی زکیہ بیگم پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نظر سارا پہ ڈالی جو سادہ شلوار قمیص میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر چونکی۔ کیوں ان کو اوائڈ کر رہی ہو تم؟ پچھلے 1 مہینے سے جب سے صادق ہویا یہیں اس گھر میں کہہ دو، پھر بار بار جھوٹ کیوں؟ سارا کی سبز نیلی آنکھوں میں نمی در آئی۔ میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ملی تو وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ سارا کے آنسو بہنے لگے۔ امی، اس رات صادق کے ساتھ اس گھر میں تھی۔ امی میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لگتے دیکھے۔ امی میں ہوں وہ گواہ جسے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ سارا! اچھا جی اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور سارا وہ گواہ ہے تو پھر یہ ان کو اوائڈ کیوں کر رہی ہے؟ یہ ان کو بتا کیوں نہیں رہی ہے؟ اور وہ تو اس کی خالہ ہے۔ اللہ اللہ، اس کو شاید اپنی بچیوں کا ہوگا کہ میری بچیاں نہ پھنس جائیں، ان کو بتاؤں گی تو میرا نام بھی آئے گا، پھر میری بچیوں کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔
اس سے اپنی بچیوں کی فکر ہوگی. لیکن وہ ان کو کلو تو دے دے, گواہ بھی ہے اور اس کے پاس وہ ہوگا, پین بھی ہوگا. چلو شکر ہے سارا کے پاس ہے, اتنی تو تسلی ہوئی ہے. تو کبھی تو اس کا وہ خون جوش مارے گا اور ایک دم سے انٹری دے دے گی, یہ رہا وہ پین, میں ہوں وہ گواہ. چلو ایک کام اچھا کرتی ہے کہ پولیس کو کال کر دیتی ہے اور ایمبولینس کو, جس کو بھی کرتی ہے. شکر ہے کچھ کام اچھا کر دیتی ہے سارا. خیر جی, زمر اور فارس مل کے کیس سالو کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. سعدی وہاں پر ہے. ایک بری بات ہے, حنین اور ہاشم کو تو چلو اس سے انفارمیشن چاہیے, اس لیے وہ حنین کے ساتھ باتیں کر رہے کہ جب ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کرے گا. لیکن حنین تمہیں سب منع کر رہے ہیں, تم پھر اسے کیوں بات کر رہی ہو, نکمی عورت, یہ پھنسوائے گی بھائی. خیر جی, کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.